حسین بن علی سے لیں، عبداللہ بن زبیر سے لیں، عبداللہ بن عمر سے لیں، یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ حسین کے پیچھے لاکھوں لوگ نمازیں پڑھتے، آپ مسجد نبوی کے امام تھے، آپ کی شان تو بہت بلند والا تھی، سب لوگ جانتے تھے اور یزید بھی جانتا تھا اگر حسین بن علی ہمارے بیعت ہمارے ہاتھ پر ہاتھ دے دیں گے تو پھر رعایا تو خود بخود ہماری مٹھی میں آ جائے گی، قوم تو ہماری مٹھی میں خود بخود آ جائے گی۔ لیکن امام حسین کیسے بیعت دیتے؟ اب جب یہ آپس میں دونوں نے مشورہ کیا، اس گرگٹ نے کیا، مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ سب سے پہلے امام حسین کو بلایا جائے، تو اس کا ایک سپاہی مروان بن حکم، ولید بن عقبہ کا ایک سپاہی، اور مدینے کا گورنر کون تھا؟ ولید بن عقبہ، یاد رکھنا، نام یاد رکھنا، کیا نام تھا اس کا؟ ولید بن عقبہ، یہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ امام حسین کو بلا کر کے لاؤ، امام حسین کو بلا کر کے لاؤ۔ تو وہ سپاہی مسجد نبوی کے اندر پہنچا، اللہ اکبر، اور اس نے اپنا پیغام اسلام اندر آ گیا۔ تو جب اس نے مسجد نبوی کے اندر ولید بن عقبہ نے اور مروان بن حکم نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور امام حسین کو بلا کر کے لاؤ، عبداللہ بن زبیر کو، عبداللہ بن عمر کو بلا کر کے لاؤ۔ تو جب یہ سپاہی مسجد نبوی کے اندر پہنچا اور امام حسین کو یہ پیغام دیا کہ ولید بن عقبہ نے آپ کو بلایا ہے اور مروان بن حکم نے، تو آپ سمجھ گئے، آپ کے دماغ پر کھنکی کہ یہ بلاوا ضرور کسی نہ کسی پریشانی میں ڈال دے گا، اور آپ نے آپس میں مشورہ کیا اور وہی بات ہوئی۔ چونکہ آپ کو اس بات کا خلجان تھا ذہن میں، اس بات کی آپ کے ذہن میں پریشانی تھی کہ یزید جب خلافت پر بیٹھے گا تو فتنہ پھیلائے گا، وہ آپ کو اس کی حالات معلوم تھے۔ چونکہ امام حسین نے 25 مرتبہ سواری کی موجودگی میں پیدل حج کیا، اور یزید نے حج جب کرنے گیا اللہ اکبر تو اس نے ساتھ میں ناچنے والی عورتوں نچنیوں کو لیا، شراب کے مٹکے لیے، اور محفلیں سجاتا ہوا مکہ مکرمہ حج کرنے گیا، اور مکہ مکرمہ سے لوٹ کر مدینہ منورہ آیا اور اس نے ایک شراب کی محفل قائم کی۔ قائم کرنے کے بعد امام حسین کو بلایا۔ پہلے سے امام حسین اس کی فطرت کو جانتے تھے، اور جب امام حسین اس کی محفل میں پہنچے تو آپ نے شراب کی بدبو کو محسوس کیا۔ آپ نے کہا یہ بدبو کس طرح کی ہے؟ تو یزید بولا کہ یہ ملک شام میں بنتی ہے، شام میں بنتی ہے۔ ایک جام منگوایا امام حسین کے سامنے اس نے کیا، دوسرا جام منگوایا امام حسین کے سامنے پیش کیا۔ امام حسین نے کہا اے یزید سن، پینے کی تو بہت دور کی بات رہی، میں اس کے طرف دیکھتا تک نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، جو شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، لوگوں کا قتل کرنے والا ہو، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے دوڑانے والا ہو، اس کے ہاتھ میں امام حسین کیسے ہاتھ دے دیتے؟ اللہ اکبر، ایسا ناپاک شخص تھا۔ اگر کوئی انسان نیک ہو اور گنہگار سامنے ہو اور اس سے کہا جائے کہ اس کے ہاں کھانا کھا لو تو وہ کھانا کھانا پسند نہیں کرے گا۔ امام حسین تو نبی کے نواسے تھے، عشق رسول، قرآن کا درس، حدیث کا درس جو ہے وہ اپنی گھٹی میں، ان کی گھٹی میں پلایا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایسے ناپاک شخص کے ہاتھ میں آپ ہاتھ کیسے دے دیتے؟ آپ اس کی فطرت سے پہلے ہی واقف تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ آپ آئیے کہ مروان بن حکم نے جب آپ کو بلایا تو آپ اپنے چند جانثار ساتھیوں کے ساتھ گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ آپ گورنر ہاؤس کے گیٹ پہ کھڑے رہیں اور میں اندر جاتا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو تو پھر تم سارے لوگ اندر آ جانا، اور اگر میری آواز پست رہے اور گفتگو ہو، آپ کو کوئی اندر ایسی بات محسوس نہ ہو کہ لڑائی اور جھگڑے کی بات ہے، تو آپ باہر ہی رہنا۔ آپ اندر گئے۔ اندر جانے کے بعد مروان بن حکم اور ولید بن عقبہ سے ملاقات کی۔
اب امام حسین نے جب ان دونوں شخصوں کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر مسرت اور شادمانی سی آئی، چونکہ مروان بن حکم پہلے مدینہ منورہ کا گورنر رہ چکا تھا اور بعد میں اس کو معزول کر دیا گیا، ولید بن عقبہ کو وہاں کا گورنر بنایا، تو آپس میں تھوڑا سا جھگڑا رہتا تھا۔ جب انہوں کو آپس میں دیکھا تو آپ نے خوشی سے کہا کہ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے کہ آپ کے درمیان صلح ہو گئی، لیکن وہاں تو کچھ اور منظر تھا، وہاں تو کوئی اور منظر تھا۔ اس کے بعد ولید بن عقبہ نے کہا سنو امام حسین، یہ یزید کا پیغام ہے اور امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کی تعریف بیان کی کہ انہوں نے اب تک سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر ولید بن عقبہ نے کہا کہ امام حسین، یہ خط آیا ہے یزید کا، اس میں ہے کہ سب سے پہلے آپ امام حسین سے بیعت لیں میرے نام پر، اور عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن زبیر سے، ان تینوں سے، اور 1 منٹ کی بھی مہلت نہ دیں۔ تو امام حسین نے اس پر کہا کہ آپ پہلے عام لوگوں سے بیعت دیں، چونکہ ان کا جھگڑے کا مسئلہ نہیں تھا، وہ کوئی حکومت نہیں چاہتے تھے، وہ جھگڑا نہیں چاہتے تھے امام حسین۔ آپ نے کہا پہلے عام لوگوں سے بیعت لیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں۔ تو مروان بن حکم یہ گرگٹ بولا جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے بچپن ہی میں جب گود میں حضور کی آیا تھا، یہ مروان بن حکم، اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا دیکھو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، یہ رنگ ضرور بدلے گا۔ اور آج یہاں کیا بدلا؟ جب امام حسین گورنر ہاؤس سے پلٹے تو مروان بن حکم ولید بن عقبہ سے کہتا ہے اے ولید بن عقبہ تو کیا کرتا ہے؟ اگر امام حسین سے آج تو نے بیعت نہیں لی اور یہ چلے گئے، پھر ان پر قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا، تو ناممکن ہو جائے گا ان پر قابو، ان پر غلبہ حاصل کرنا۔ ابھی بیعت لے لے اور اگر یہ بیعت کے لیے انکار کریں تو ان کو قتل کر دے۔ اللہ، اس نے کہا مروان بن حکم نے، جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا بچپن میں آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، اس کا باپ لے کے حکم آیا تھا، کچھ حضور کھلوانے اور حضور کچھ دعا کر دے اس کے حق میں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا دیکھو گرگٹ کا بیٹا گرگا، اس کے باپ کو بھی حضور نے شہر بدر کر دیا اس کے نفاق کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے۔ اب یہ دیکھو منافقت کر رہا ہے، حضور کا ہر قول سر آنکھوں پر، میرے سرکار کی ہر بات سر آنکھوں پر، ایک بات بھی جھوٹ نہیں ہوتی، میرے سرکار نے جو جس کے بارے میں فرما دیا حق ہوا۔ تو اس نے کیا کہا کہ اگر ابھی ان پر غلبہ حاصل کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر یہاں سے یہ چلے گئے تو پھر ان پر غالب ہونا بہت مشکل پڑ جائے گا۔ امام حسین اسی قدم پیچھے پلٹے اور کہا اے مروان بن حکم، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں نبی کا نواسا امام حسین ہوں، اور تجھے معلوم نہیں میرے باپ کا نام علی المرتضیٰ ہے، حیدر کرار، اور میری اپنی جان کو نہیں جانتا، میری ماں کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، تو میرا قتل کرے گا؟ میری محبت کا تم لوگوں کو تو میرے حضور نے درس دیا ہے اور تم میرا قتل کرے گا؟ کل قیامت کے دن جس کی شفاعت کی تو امید رکھتا ہے میرے نانا سے کہ تیری شفاعت کریں گے، آپ نے چند جملے کہے، اس کے بعد آپ گورنر ہاؤس سے باہر نکلے، اپنے ساتھی کے ساتھ جا کے گھر پہ، ادھر مروان بن حکم جو ہے یہ بات کہہ کے پھر ولید بن عقبہ نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے بھی قتل کا حکم دیتا ہے؟ ارے مجھ سے کیوں کہتا ہے؟ اگر ان کا بیعت نہ لینے کی وجہ سے میں نے قتل کر دیا تو نے ایسا مجھے حکم دیا کہ میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ان کی محبت کا تو حضور نے درس دیا، اور تو نے قرآن کی آیتیں نہیں مبارکہ سنی، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُبَتَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ حبیب آپ ان لوگوں کو فرما دو کہ جو میں تمہیں رات و دن رشد و ہدایت دیتا ہوں، تمہیں قرآن کا درس دیتا ہوں، تمہیں حدیث کا درس دیتا ہوں، تمہارے آپس کے معاملے جھگڑے کو میں سلجھاتا ہوں، تو میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، لیکن مطالبہ ہے تو اس بات کا ہے، اگر طلب ہے تو اس بات کی طلب ہے کہ مجھ سے اور میری آل سے محبت کرنا اور آل میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ پھر صحابہ نے یہ بھی پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آل آپ کے اہل بیت کون ہے؟ حضور نے بالکل وضاحت فرمائی، میری آل میرے اہل بیت امام حسن، امام حسین، علی اور فاطمہ ہے، ان سے اور ان کی آل سے محبت کرنا۔ اب
اگر ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی آنچ آئے تو سمجھنا کہ میرے اوپر آنچ آئے. ان کی جان، ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اپنا تن من دھن قربان کر دینا. اگر یہ میدان